ماشاء اللہ، مرحبا، اہلاً۔ دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے نگران، سبحان اللہ، اکیلے نہیں آئے۔ کوئی ایسا ممکن ہو سکے کہ یہ منظر بھی لیا جا سکے، اسے ضرور شامل کرنا چاہیے۔ مرحبا، اہلاً۔ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں آئی ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں آئی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں آئی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے۔ ان کے لیے کوئی گھاس کا لینے گیا کہ نہیں؟ جی ہاں، امیل سنت نے اصل میں اس کو وہ بکرے کو کافی بھوکا پایا۔ وہ کیسے وہ کھال کھا رہا تھا، رسی کھا رہا تھا، جو بیچارہ منہ مار رہا تھا باہر نکل آیا تھا۔ تو ویسے بھی جانور پالنے کے آداب میں سے 70 بار اس کو چارہ دکھاؤ، 70 بار 4 بار، یعنی مطلب مبالغہ کہ وہ اس کو اتنا پڑا ہو کہ بس یہ سیر ہو کر کھاتا رہے، جانور کھاتا رہتا ہے۔ پانی بھی نہیں ہے، پانی بھی لائی ہے، پانی بھی رکھی ہے۔ یہ بے زبان بیچارہ کیا بولے گا کسی کو؟ نہیں تو ان کی جیسے آپ نے بھی تو سمجھی نا یہ کیفیت، کوئی ایسی ٹپ دے دیں، کوئی ایسا مدنی پھول دے دیں کہ جس سے کوئی ایسی نشانی پتہ چل جائے کہ اس طرح کی یعنی اس کی حرکات و سکنات ہو، تو ہم یہ اندازہ مطلب یہ لگا کہ لیں۔ جانور کو ہر وقت غذا چاہیے، ٹھیک ہے، یہی مدنی پھول ہے۔ تو اسی لیے 70 بار ورنہ 70 بار مبالغہ یا جو بھی کہو گے، اس کو ہر وقت کھلاتے رہو۔ جانور پالنا وہ خالہ جی کا گھر تھوڑی ہے، مہنگا پڑتا ہے یہ، اس کو کھلاؤ، خوب کھلاؤ، پلاؤ، پانی بھی یہاں رکھا رہے ان کے پاس۔ نہیں بے زبان بیچارے کس کو بولے؟ نہیں پاپا، اس کی اضطراب سے آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ بھوکا ہے یا جس طرح؟ یہاں نہیں دیکھا نا میں نے کچھ بھی، یہ بالکل فریش کر کے آپ نے ان کو شو پیس بنا رکھا ہے، شو پیس تھوڑی ہے۔ تو اگر ہم یہی مشاہدہ اپنے یعنی جانور کے اندر اس طرح سے اضطراب یا بے چینی پائیں تو اس ٹائم بطور خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں جانور بکرا ہو، جی ایون کتا بھی اگر چوکی داری کے لیے کوئی پالتا ہے جی جی جائز صورت میں، تو اس کو بھی کھلانا تو ہے۔ بلی بھی پالتا ہے، اس کو بھی کھلانا ہے۔ مچھلی پالتے ہیں لوگ، اس میں شوکیس اس کی غذا اس کو دینی ہے۔ باپا جان یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ عموماً یعنی جب ہم لے کر آتے ہیں یا مشاہدہ ہے کہ جو تجربے کی زینت وہ بنتے رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا غذا کھا کر آیا ہے۔ بعض خشک جو ہے نا وہ چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، بعض گیلا چارہ کھاتے ہیں۔ اب وہ ہم لے آتے ہیں اپنے شوق اور اپنے ذوق کے مطابق جو ہے نا پھر خدمت یا کسی بھی طرح سے دیتے رہتے ہیں۔ تو اس میں کیا کوئی مدنی پھول ہے کہ جانور کی غذا کا منتخب کرتے ہوئے کوئی جو ہے نا کسی چیز کا خیال رکھنا ہو؟ اب یہ کہ اس کو گھاس دیا اور وہ کھانے لگا تو سمجھو یہ فیوریٹ ہے۔ ماشاء اللہ۔ جو یعنی کہ مویشی جس سے خریدا جی جی اس کو پوچھ لیا جائے اس کو کیا کیا کھلائیں۔ بعض بات بھوک ہوگی تو جیسے چمڑا بھی کھا رہا، اب جو کھلاؤ گے کھا جائے گا، اور اگر وہ اس کا عادی نہ ہوا تو ہو سکتا ہے کہ پھر ڈاکٹر کی ترکیب بنے۔ جانوروں کو جہاں یہ لوگ پالتے ہیں نا، جی جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایک ایسے ہوا وہ اس کو کیا بولتے ہیں جس کے اندر چارہ ڈال کے رکھتے ہیں، یہ ایک ایسی چوکی ہوتی ہے ان کی، جی جی پنجابی میں اس کو کھرلی بولتے ہیں۔ کھرلی بولتے ہیں۔ اس کھرلی کے ساتھ وہ کڑے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور جانور کھرلی کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر وہ چارہ ڈلا ہوا ہوتا ہے، یہ کھا پی رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ہر وقت ہی آلموسٹ۔ فرش پر ڈالنا تو ظلم ہے، سے بولے تو اسی میں پیشاب کرے گا، پھر اسی کو کھائے گا بیچارہ۔ تو وہی کھرلی یا جو بھی ہے ایسی ترکیب ہونی چاہیے۔ نجس کھلانا قصدن جانور کو
ये भी जायज़ नहीं। ओह, और फिर ये बीमारियां भी लाएगा जब ये इस तरह नजाकत आलूदा गज़ा खाएगा तो। जरासीम भी होते हैं उसमें। इनके चारे की तरकीब बना ली, अब पानी भी देना है। ये अभी जो मदनी चैनल के वो नाजरीन जिनके यहाँ भी कुर्बानी नहीं हुई है जानवरों की, कई जगहों पर तो जानवर कुर्बान हो गए होंगे, आपसे भी मदनी इल्तिजा है कि अगर आपके यहाँ कुर्बानी के जानवर के खिलाने पिलाने में अगर अब तक सुस्ती या कमज़ोरी रही है तो वह गुनाह की सूरत में। जबकि जुल्म पाया जाए और कसदन हो, असल वो ज़रूरत के मसाइल सीखना फ़र्ज़ है। अब जिसको जानवर पालना है तो उसको हस्बे ज़रूरत मसाइल तो मालूम होने चाहिए ना, वरना तो जुल्म में मुब्तला तो होगा। अब मदनी चैनल के वो नाजरीन जिनके यहाँ अब ये जुल्म पाया जाता हो तो फिर इस पर गौर कर लीजिए। अमीर सुन्नत ने जो मसला बयान फरमाया है, अलबत्ता ये कि जानवर को खिलाने पिलाने का मामूल शुरू कर दीजिए। अगर अभी भी लेट भी कुर्बानी है तो भी आप देख लीजिए, कल परसों कुर्बानी है तब भी देख लीजिए। अल्लाह ताला हमें इन एहतियातों पर और इन शरई अहकाम पर भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कुर्बानियाँ हो रही होंगी या होने को होंगी, अगर इस मौके पर जहन मुस्तहज़र हो जाए और यानी अलर्ट हो जाए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका इस वक्त ख्याल रखना या ताज़ा कर लिया जाए उस नॉलेज को, तो मेरा ख्याल है कि ये फ़ायदे से खाली नहीं होगा। यानी नीयतें क्या क्या जो है ना जहन में हाजिर कर सकती, जो इमीडिएटली कर सकते हैं, जल्द अज जल्द जो जहन में आ जाएं, ताकि जो है ना हमारा अमल ख़राब ना हो, ख़राबी से बच जाए। और वो आदाब के जो यानी फ़र्स्ट हैंड नॉलेज है जो इस टाइम अप्लाई करना है, हमें अमल करना है जिस पर, वो बापा अगर को मदनी फूल अता फरमा दें। पर रज़ा इलाही के लिए कुर्बानी की है और अपनी कुर्बानी अपने हाथ से की जाए ये अफजल है। जी, और अगर खुद ज़बह नहीं कर सकता तो उस वक्त हाजिर रहे, लेकिन यहाँ बेपर्दी की इजाज़त नहीं है कि औरत की कुर्बानी है तो अगर बाप ज़बह कर रहा है, बड़ा भाई ज़बह कर रहा है, जी जी, महरम ज़बह कर रहा है, शौहर ज़बह कर रहा है और दीगर गैर महरम नहीं देख रहे उसको, तब तो ये जायज़ है ठीक है। वो उधर खड़ा रहना। वरना गैर महरम के सामने बेपर्दगी तो हराम है, फिर ना खड़ी रहे। ठीक, आजकल ये भी है कि जवान लड़कियां खड़ी होती हैं, ज़बह हो रहा होता है जानवर, गोश्त फरोश के सामने आ जाती है, मंडियों में जाती हैं, बेपर्दगी है। मैंने तफरी गाह बना लिया मंडी को, तो औरत यानी छुपाने की चीज़ है। अच्छा, अब इस सवाल का आप क्या जवाब देंगे? देखें, उसकी भी तो कुर्बानी ना, उसकी भी तो चॉइस है, उसका भी तो जानवर, उसको भी तो अच्छा लगता होगा कि ये लूं या ये लूं। लेने नहीं जाती, आमतौर पर तफरी के लिए जाती हैं और जाते हैं, और लेने भी जाती तो किसी को वकील कर दे, ठीक, भाई ले आए, बाप ले आए, किसी पर तो एतमाद, तो इसको देखना क्या आएगा, उसको क्या समझ पड़ेगी। इससे ज़्यादा तो वो शायद इनके भाई वगैरह वो कर सके मुनासिब खरीदारी। तो कुर्बानी वक्त हाजिर रहते हुए भी अदाए सुन्नत की नीयत होनी चाहिए, और साथ ही ये भी नीयत करे कि मैं जिस तरह आज राह खुदा में जानवर कुर्बान कर रहा हूँ, बवक्त ज़रूरत इंशाअल्लाह जान भी कुर्बान कर दूंगा। ये भी नीयत हो कि जानवर ज़बह करके अपने नफ्स अम्मारा को भी ज़बह कर रहा हूँ। नफ्स अम्मारा न वो नफ्स जो गुनाहों पर उभारता है, ठीक है, बुराइयों पर उभारता है, तो जानवर ज़बह करके अपने नफ्स अम्मारा को भी ज़बह कर रहा हूँ और आइंदा गुनाहों से बचूंगा। ज़बह होने वाले जानवर पर रहम खाए और गौर करे कि अगर इसकी जगह मुझे ज़बह किया जा रहा होता और लोग तमाशा बनाते और बच्चे तालियां बजाते तो मेरी क्या कैफियत होती। अल्लाह अल्लाह। और ज़बीहा को आराम पहुँचाए। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने हर चीज़ के साथ नेकी करने का हुक्म दिया है, लिहाजा जब तुम किसी को कत्ल करो तो अहसन यानी बहुत अच्छे तरीके से कत्ल करो, और जब तुम ज़बह करो तो अहसन यानी खूब उम्दा तरीके से ज़बह करो, और तुम अपनी छुरी को अच्छी तरह तेज़ कर लिया करो
اور ذبیحے کو آرام دیا کرو، جو ذبح ہو رہا ہے اس کو کم سے کم تکلیف ہو۔ بوقت ذبح رضا الہی کی نیت سے جانور پر رحم کھانا کار ثواب ہے، جیسا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے بکری ذبح کرنے پر رحم آتا ہے۔ فرمایا اگر اس پر رحم کرو گے اللہ عز و جل بھی تم پر رحم فرمائے گا۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ قوی فرماتے ہیں، قربانی سے پہلے اسے چارہ پانی دے دیں، یعنی بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں، ایک کے سامنے دوسرے کو نہ ذبح کریں، ٹھیک، اور پہلے سے چھری تیز کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ جانور گرانے کے بعد اس کے سامنے چھری تیز کی جائے۔ یہ بہار شریعت کا جزئیہ پورا ہوا۔ اب ایک حیات الحیوان کے حوالے سے حکایت پیش کی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو جعفر علیہ رحمۃ اللہ اکبر فرماتے ہیں، ایک بار میں نے ذبح کے لیے بکری لٹائی، اتنے میں مشہور بزرگ حضرت سیدنا ایوب سختیانی قدس سرہ نورانی ادھر آ نکلے۔ میں نے چھری زمین پر ڈال دی اور گفتگو میں مشغول ہوا۔ تری اثنا بکری نے دیوار کی جڑ میں اپنے کھروں سے گڑھا کھودا اور پاؤں سے چھری اس میں دھکیل دی اور اس پر مٹی ڈال دی۔ حضرت سیدنا ابو سختیانی قدس سرہ نورانی فرمانے لگے، ارے دیکھو تو صحیح بکری نے یہ کیا کیا؟ یہ دیکھ کر میں نے پختہ عزم کر لیا کہ اب کبھی بھی کسی جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت سے معاذ اللہ یہ مراد نہیں کہ ذبح کرنا کوئی غلط کام ہے، بس اس طرح کے واقعات بزرگوں کے غلبہ حال پر مبنی ہوتے ہیں، ورنہ مسئلہ یہی کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار ابد قرار شافع روز شمار بزن پروردگار عز و جل دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی کے قریب سے گزرے۔ وہ بکری کی گردن پر پاؤں رکھ کر چھری تیز کر رہا تھا اور بکری اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، کیا تم پہلے ایسا نہیں کر سکتے تھے؟ کیا تم اسے کئی موتیں مارنا چاہتے ہو؟ اسے لٹانے سے پہلے اپنی چھری تیز کیوں نہ کر لی؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو بکری کو ذبح کرنے کے لیے اسے ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹ رہا ہے۔ اللہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، تیرے لیے خرابی ہو، اسے موت کی طرف اچھے انداز میں لے کر جا۔ کسی نے خواب میں حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، اللہ نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا مغفرت کا کیا سبب بنا؟ فرمایا کہ مکھی سیاہی یعنی انک پینے کے لیے میرے قلم پر بیٹھ گئی، میں لکھنے سے رک گیا یہاں تک کہ وہ فارغ ہو کر اڑ گئی۔ مکھی پر رحم کھانے کی وجہ سے مغفرت ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد رہے مکھیاں تنگ کرتی ہوں تو ان کو مارنا جائز ہے، تاہم جب بھی حصول نفع یا دفع ضرر یعنی فائدہ حاصل کرنے یا نقصان زائل کرنے کے لیے مکھی یا کسی بھی بے زبان کی جان دینی پڑے تو اس کو آسان سے آسان طریقے پر مارا جائے، خواہ مخواہ اس کو بار بار زندہ کچلتے رہنے یا ایک وار میں مار سکتے ہوں پھر بھی زخم کھا کر پڑے ہوئے پر بلا ضرورت ضربیں لگاتے رہنے یا اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو تڑپانے وغیرہ سے گریز کیا جائے۔ اکثر بچے نادانی کے سبب چوٹیوں کو کچلتے رہتے ہیں، ان کو اس سے روکا جائے۔ چوٹی بہت کمزور ہوتی ہے، چٹکی میں اٹھانے یا ہاتھ یا جھاڑو سے ہٹانے سے عموماً زخمی ہو جاتی ہے۔ موقع کی مناسبت سے اس پر پھونک مار کر بھی کام چلایا جا سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا جان یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ نے سب سے پہلی قربانی کب کی تھی اور اس وقت کوئی ایسا مدنی پھول جو آپ شیئر کرنا چاہیں اور یعنی کہ اس وقت تھی مالی حالت ایسی تھی یا اچانک پیسے آ گئے تھے یا انٹینشنلی آپ نے جمع کیے تھے جو شیئر کرنا چاہیں جو ایکسپیرینس آپ شیئر کرنا چاہیں. بچپن میں تو خیر 5 روپے کے بکری کے بچے کے لیے امی سے مطالبہ کرتے رہتے تھے. اللہ 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 یعنی شوق تھا اس بچپن وقت سے. ہم بہت سستے تھے, اچھا 5 روپے کا بکری کا بچہ ملتا تھا, لیکن نہیں آپ چھوٹے تھے اس وقت اور شوق تھا آپ کو اشتیاق تھا کہ پالوں اور کھیلوں اس سے. اچھا اچھا تو خیر بعد میں تو وہ اب کب سے قربانی شروع ہوئی یاد نہیں. اس حوالے سے پاپا جو یاد آپ اور جو شیئر کرنا چاہیں. مینا شریف میں سن 80 میں حج کی قربانی کے لیے ہم وہاں گئے تھے کمیلے میں, سلوٹر ہاؤس یا وہ جو بھی منڈی وہاں کے حساب سے, ٹھیک وہاں ہم نے وہ جانور لیا تھا اور وہیں سے وہ غالباً 10 ریال کی چھری ملتی تھی, 10 ریال کی لوگ چیز. کھڑے رہتے تھے بیچنے اللہ والے, اللہ. اس سے لے کر اپنا ذبح کیا تو وہ دوسرے لوگ بھی آنے لگے, مولانا ہمارا بھی ذبح کرو. ہمارا بھی ذبح کر. تو وہ جوانی تھی تو میں نے کئی جانور ذبح کیے تھے اس ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اپنے ہاتھ سے کیے تھے. طاقت تھی, جوانی تھی. اب تو مرغی ذبح کرنے کی ہمت نہیں, اور اب وہ پہلے کے مقابلے میں دل بہت نرمی بہت آ گئی ہے ان مانوں میں, وہ رحم بہت آتا ہے. اب زبان کرنے کی ضرورت نہیں, دیکھنے سے بھی کتراتا ہوں. پاپا یہ ابھی آپ نے جیسے تذکرہ کیا کہ بچپن میں وہ بکری کا بچہ لینے کے لیے آپ فرمائش کرتے تھے, تو ممکن ہے کہ ابھی 2 گھر منظر ہمارے سامنے ہوں. ایک وہ گھر ہے کہ جہاں پہ قربانی کا جانور موجود ہے, بچوں کو مدنی منوں اور منیوں کو بھی شوق ہے کہ ابھی جانور قربان ہوگا اور تیاریاں جاری ہوں. اور دوسرا گھر وہ ہے جہاں پر قربانی کا جانور نہیں ہے یا وہ خریدنے کی سکت نہیں رکھتے تھے, انہوں نے نہیں لیا. اب وہاں پر انتظار ہوگا کہ فلاں گھر میں جانور کٹ رہے, ہو سکتا ہے ہمارے گھر گوشت آئے. تو جو کر رہے ہیں انہیں آپ کیا مشورہ دیں گے جو انتظار میں ان کے لیے؟ انتظار تو ہم کو بھی رہتا تھا اس دور میں, کسی دور میں گوشت کا واقعی یہ ہے تو صحیح. اور پڑوسی ایک دوسرے کو دینے کا رواج کہیں ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا, تو پڑوسیوں کو تو پہلے دینا چاہیے کیونکہ ان کے سامنے سب ہو رہا ہے. ذبح ہو رہا ہوتا ہے. بہت خوب. اور اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو پڑوسیوں کو یا ایسے غریب ملازموں کو, چوکیداروں کو, جو بھی ڈرائیوروں کو بکرے دلا دینے چاہیے. بکرا بھی دلا دیا جائے اور چارہ بھی اس کا دیا جائے اور کٹائی بھی دینی چاہیے. ہو سکتا ہے وہ کٹائی بھی اب اتنی مہنگی ہے کہ جس نے آج کل تو میرا خیال ہے کٹائی بھی کوئی بکرے کی کٹائی پتہ نہیں 1000 سے اوپر چلی گئی ہوگی باب المدینہ میں. ہاں بڑے جانور کی تو صحیح آدمی کئی ہزار ہوگی. مگر وہ اللہ کے علاقے کی بات ہوتی ہے, اور جیسا ذابح, جیسا قصاب, جیسا علاقہ. پاپا جو اس ٹائم کے جو قصاب ہوتے ہیں نا, جو انہی 3 دنوں میں قصاب بنتے ہیں, وہ بھی ایک جو ہوتی ہے بریڈ وہ نکل آتی ہے, یعنی ایک قسم ہوتی ہے جو نکل آتی ہے, اور پھر وہ جو کرتی ہے طاقت کا مظاہرہ زیادہ کرتی ہے. شاید ایسوں ٹیکنیک سے کا کام نہیں مظاہرہ. لینا چاہیے جو پیشہ ور نہیں ہوتے اور عارضی طور پر پورا انہیں کام پورا جانتے نہیں ہیں اور نکل پڑتے ہیں بس شوق پورا کرنے کے لیے, پیسے کمانے کے لیے. وہ تو کھال بھی مطلب جگہ جگہ کٹ لگ جاتا ہے ان سے, گوشت بھی چلا جاتا ہے اور ہڈیاں بھی چورا ہو جاتی ہیں. تو نقصان اس سے زر مبادلہ کو بھی نقصان ہوتا ہے ملک کے, تو کھالوں کی پھر وہ قیمت نہیں آتی. تو سستے مل جاتے ہوں گے لیکن ایسوں سے نہیں, بلکہ ماہرین سے
काम करवाना चाहिए। ठीक। अच्छा पापा जान, अगर ये नीयत की जाए कि खाल यानी और इस तरह एहतियात से कटवाई जाएगी और फिर इसकी कीमत जो है ज़ाहिर है कि वो अच्छी रहेगी, और जब ये किसी तक पहुंचेगी तो उसको नफ़ा भी ज़्यादा होगा जब मैं खाल को दूंगा अल्लाह ताला की राह में, तो क्या इस नीयत से भी जो है ना मैं कोई आखिरत की लिए कोई ज़ख़ीरा इकट्ठा कर सकता हूँ? अंडरस्टूड है कि किसी चीज़ को यानी कि जहाँ भी माल का ज़िया पाया जाए जी जी। वो हराम है। अपनी यानी जानबूझकर माल ज़ाय करना हराम। ठीक। तो अब ये पता है कि अब जिन मुल्कों में खाले फेंक दी जाती हैं कचरा कुंडी में, अब उन पे तो टुकड़े टुकड़े भी करके फेंकेगा तो क्या उस पर हुक्म लगेगा? सही सही। अब जैसे हमारे मुल्क में तो खाल की कीमत है, इसका प्रोसेसिंग होती है और इससे मुल्क में भी इस्तेमाल है और मुल्क से बाहर भी जाती है, तो यहाँ खाल की कीमत है। ठीक। अब ये कट लगाते हैं खामा खा, अगर जो करते हैं काम ये तो वो भी मुजरिम है। अगर जानबूझकर कट लगा रहे जल्दी की वजह से, और इसी तरह गोश्त के टुकड़े उर्फ से हटकर वो बनाते गलत, ठीक। तब भी मुजरिम। और खाल में जल्दी की वजह से गोश्त लगा छोड़ देते हैं तब भी मुजरिम, क्योंकि ये बाज गोश्त के हिस्से में ये छोड़ देते हैं। जैसे कि आम दिनों में पूंछ जो है ना, जी जी। ये बाकायदा इसको वजन से बेचते हैं और इन दिनों बड़े जानवर की पूंछ खाल में छोड़ देते हैं। ठीक है। ये सैकड़ों रुपए का एक गोश्त जो है ना ये ज़ाया हो रहा होता है एक खाल में, अवाम को पता नहीं होती। फिर इसको सिरी को भी ये सिर्फ ज़बान निकाल के पूरी सिरी फेंक देते हैं या थोड़ा बहुत साइडों से जबड़ा ले लेते हैं, बेजा निकाले बाकी फेंक देते हैं। तो इसमें भी यूँ सैकड़ों रुपए का गोश्त चला जाता होगा बाज़ औक़ात। पूरी पूरी सिरी भी मैंने देखी है खाल के साथ वो चली जाती है। हालांकि एक सिरी मेरा ख्याल है आम दिनों में 1000 रुपये से कम की नहीं होती होगी। क्या फरमा रहे हैं कि ये जो सिरी है या पूंछ का गोश्त वगैरह फेंक दिया जाता है। अब बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर वो चौकीदार या वो मज़ीद सफाई वगैरह करने वाले गैर मुस्लिम होते हैं, तो वो मुतालबा करते हैं कि हमें गोश्त दिया जाए। तो क्या ऐसा गोश्त वो जो घर वाला समझे कि मैंने फेंकना तो है ये इसको दे देता हूँ, क्या गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त इस हवाले से दिया जा सकता है? तो पूंछ का गोश्त फेंकना किसने जायज़ का? अव्वल तो गोश्त फरोख्त छील कर देता नहीं है ना, सही। छील कर देता नहीं है इसलिए, और अवाम को समझ पड़ती नहीं है। ये सब इनको भी सीखना चाहिए। ओह अबलग घोड़े सवार में ये सब बातें तकरीबन लिखी हुई है। हाँ, ओजड़ी है, इसकी इजाज़त नहीं है खाने की, तो ओजड़ी डाल दी और अगर कोई गैर मुस्लिम उठा के ले जाना चाहे तो ठीक है ले जाए। अगर जो गोश्त इस्तेमाल हो सकता है, जी जी। फेफड़ा भी क्यों फेंके, फेफड़ा भी खाया जाता है, आम दिनों में ये भी बिकता है। तो फेफड़ा जो है वो भी टुकड़े करके अगर गोश्त में मिक्स कर दिया जाए और बांट दिया जाए तो चला जाए। अब अगर कोई फेंक देता है तो वो उसका जुर्म उसका अपना है, इसकी भी कीमत बनती है ना। फेफड़े के साथ जो पाइप होता है, सांस की नली, ये भी खाई जाती है। बल्कि मैंने तो मुझे तो असल तजर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इसमें। उस सांस की नली के साथ जो ग़िज़ा की नली है ना, सच्ची बात है वो भी खाई जाती है, लेकिन इसको कोई भी नहीं खाएगा आम तौर पे। मेरे ऐसा कोई खा ले तो खा ले, जिसको पता है। तो मैंने गोश्त फरोश से पूछा था, ये जो ज़ाबे को आपको पता कैसे चल एक जाता है? तजर्बा अगर को मैंने पूछा था यार तुम बताओ तुम आम दिनों में ये फेंकते हो? हाँ, नहीं फेंकते। वो ग़िज़ा की नाली ये लोग नहीं फेंकते। ग़िज़ा की नाली है उसकी तरकीब बनाकर कीमे में मिक्स करके चला देते। देखें जरा, तो ये मिलावट जुर्म है, क्योंकि ये उर्फन ये गोश्त नहीं है ना। इसको फेंकना मैं नाजायज़ बोलता हूँ, मुझे नहीं पता कि फेंकना नाजायज़ है, लेकिन ये खाई जाती है और टेस्टी होती है। अच्छा ये बताएं, ये आपका जो है तजर्बात हैं, इसके पीछे क्या पस मंज़र क्या है? क्यों यानी आपको इस तरह की आप भी तो इसी ज़ाहिर है के माशरे में से निकले हैं ना। आम लोग हैं, वो पलते हैं बढ़ते हैं, उन्हें ये तजर्बात नहीं होते, उन्हें ये जहन नहीं मिलता, ना ये नॉलेज होता। तो बतौर ख़ास आपके पास ये नहीं, आपका एक
مزاج کیا کچھ اس طرح کا ہے؟ آپ نے اس کے لیے سوالات قائم کیے ہیں، کوششیں کی ہیں، مشاہدات کیے ہیں، یا جو ہے نا وہ از خود کی عادت غور و فکر کی عادت ہے، یا جو بھی اس کے پیچھے اسباب ہیں جس طرح ایک سے زیادہ ہوں گے؟ حساسیت ہوتی ہے طبیعت میں مطلب یہ کہ قدرتی عطائیں ہوتی ہیں، کوئی ذہن ہوتا ہے، کن ذہن ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے. اب یہ کہ میری ذات میں میرے خیال میں ان لوگوں کے لیے تو بڑی عبرت ہے جو مولاناؤں کو بولتے کہ یار ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. الحمدللہ. تو میں اکیلا نہیں ہوں، بلکہ اگر کوئی عالم بھی ہوگا نا تو وہ علاقے کا سب سے ذہین ترین فرد ہوتا ہوگا. بڑے سے بڑا پڑھا لکھا بھی عالم سے عقل میں مقابلہ نہیں کر سکتا. ہو علم کا عالم، ہو علم کا عالم. واقعی عالم کی ڈیفینیشن پر جو پورا اترتا ہے وہ ذہین ہوتا ہے. اور مفتی تو ہو واقعی اس سے بھی بڑا ذہین ہوتا ہے. سبحان اللہ. بہت بڑا افسر ہے مفتی جو ہے. ہاں اس کے سامنے وزیر اعظم بھی کچھ نہیں ہے، اس کی عقل کے سامنے، مفتی کے سامنے. وزیر اعظم اگر مفتی کا بتایا اور فتویٰ ہی سمجھ لینا تو یہ مطلب شکر کا سجدہ کرے. بہت بول دیا میں نے. اتنی باریکیاں وہ ہاں دیکھ کر اور مفتی جوابات بہت تیار کر. بہت بڑی شخصیت کا مالک ہوتا ہے. ہو مفتی، خالی بن نہ بیٹھا ہو، مفت کا مفتی نہ ہو، ہاں علم دین کا مفتی ہو، فقہ کا مفتی ہو. ماشاء اللہ. ہاں جس پر مفتی اسلام کی تعریف صادق آتی ہو وہ مفتی بڑا ذہین ہوتا ہے. باپا یہاں پہ تھوڑا سا ہے کہ عوام کیا کریں. وہ تو اب جس کے نام کے ساتھ مفتی لکھا دیکھیں گے اس سے مسئلہ پوچھیں گے، تو کوئی تھوڑا سا ان کے لیے بھی تو رہنمائی دیں. کیا کریں جی عوام تو جس کے نام کے ساتھ مفتی لکھا دیکھیں گے وہ ہاں اس کی ظاہر طرف عوام رجوع کریں گے. عوام تو عوام مطلب جو داڑھی والا ہوتا ہے اس سے مسئلہ اس کے لیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے واضح طور پر عوام کی رہنمائی فرمائی ہے نا کہ وہ مستند اور معتمد جو علماء کرام ہیں ان سے رابطہ کر لیں. اب مستند و معتمد تو اب یہ کہ کیا کر سکتے ہیں، کہاں سے لائے پتہ ہی ہے نا. جو عوام بھی اس طرح مطلب مستند و معتمد کے طور پر جو علماء سامنے ہوتے ہیں، عوام کی ذمہ داری اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے یہ لگائی ہے کہ وہ ان سے رابطہ کریں. کے بعد پھر جو اصل ذمہ داری آ جائے گی وہ مستند و معتمد علماء کرام ہی کی آ جائے گی کہ اب وہ رہنمائی کرنے میں جو ہے نا اپنی پوری قوت اور اپنا جو بھی صلاحیت ہے اس کو استعمال کریں. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے عوام کو مستند و معتمد علماء کرام، یعنی کہ ایسے ہی عام چلتے ہوئے جیسے امیر علیہ سنت نے کئی مرتبہ مدنی مذاکرے میں ارشاد فرمایا کہ ہر مسجد کے امام کو ہم مسئلہ پوچھ لیتے ہیں. اصل میں کوشش کرنی نہیں ہوتی، عوام کو نا اس طرح مطلب کوشش نہیں کرنی ہوتی. حالانکہ جو لوگ اپنی وہ کرنسی کیش کروانا چاہتے ہیں نا، جی جی جیسے کسی منی چینجر میں جا کر کرنسی کیش کروانا چاہتے ہیں تو 5 10 15 پیسے کا فرق ہو نا تو بھی یہ مطلب دکانیں تبدیل کر دیتے ہیں کہ نہیں یار یہاں 15 پیسے زیادہ مل رہا ہے، یہاں 15 پیسے زیادہ مل رہا ہے. اور بھی اس طرح کی چیزیں خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو جہاں 2 پیسے کا فائدہ نظر آتا ہے 2 3 گھنٹے تک بازاروں میں خالی ایک کپڑا لینے کے لیے جاتے ہیں تو 3 گھنٹے بازار میں گزار دیتے ہیں. چپل لینے جاتے ہیں تو کوئی میرا خیال ہے کوئی 10 12 دکانیں تو خالی چپلوں کی ڈھونڈ لیتے ہیں کہ یار یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، قیمت صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. لیکن شرعی مسئلہ معلوم کرنا ہے جس سے دنیا اور آخرت کا کتنا بڑا تعلق ہے، اس کے لیے کوئی عوام میں بھی یہ رجحان نہیں ہے کہ صحیح معنوں میں کوئی تلاش کر کے، جیسے ہم دارالفتہ علیہ سنت کا نمبر رکھنے کا کئی مرتبہ بیان کرتے رہتے ہیں. اب اگر آپ جرنلی طور پر پوچھ لیں جتنے بھی مدنی چینل کے ناظرین ہوتے ہیں ان میں سے ایک تعداد سے اگر پوچھ لیں تو وہ یہی آپ کو بتائیں گے، ان کے پاس شاید کانٹیکٹ میں نہیں ہوگا وہ اپنے کیا کہتے ہیں اس کا نمبر مدنی مذاکرے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دعوت اہل سنت کی تذکرہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفضل، عید مبارک. اہلا و سہلا و مرحبا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا یوسف بھائی؟ حاجی یوسف خیر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला। पहले अच्छा, कौन ये सा दुम्बा जानवर दिखाएं। ज़बह किया जाएगा? ये दुम्बा जो है बापा आपने जिसको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जो है वो कुर्बानी की नीयत जिस पे की है, ये है। कोई नाम- इंशाल्लाह सबसे पहले इसकी तरकीब बनाएंगे। कुछ नाम भी रखा था इसका, अच्छा बापा, एक तो छुरी तेज करना होता है ना, एक दुलदुल। है वैसे छुरी इसके सामने यूं आपको लेके अगर अमीर खड़े सुन्नत की आवाज़ आ रही है रिजवान भाई? हैं। जी अमीर आ रही है। सुन्नत की आवाज़ आ रही है आपको? बाबा आप कुछ फरमा रहे हैं? इसका नाम दुलदुल रखा है और जी, ये दुलदुल। बारगाह रिसालत में नजर किया जाएगा। ये घर का पला हुआ है, हमारे घर का नहीं, जिन्होंने अता किया है, हमारे हाजी इसहाक, हाजी गुलाम रसूल। जी रिजवान भाई, आवाज़ आ रही है अमीर सुन्नत की आवाज़ है? जी जी आ रही है। माशाअल्लाह। दुलदुल की वजह भी बताइए आपने इस नाम रखने की। हाँ, वो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक इन सवारी के मुबारक खच्चर का नाम दुलदुल था। जी हाफिज साहब, आप कुछ फरमा रहे थे? जी वही मैंने बापा से पूछा कि ये जो दुलदुल नाम रखने की वजह तुफैल। तस्मी हाँ, बापा ने इरशाद फरमाया। जी हाँ, अर्ज कर दिया मैंने। अमीर सुन्नत दुआ भी पढ़ रहे होते हैं कुर्बानी से पहले, जो ज़बह करने से पहले की जो दुआ होती है, और जैसे ही वो दुआ का एक हिस्सा ख़त्म होता है फिर उसके बाद जानवर पर छुरी फेरी जाती है। और छुरी फेरने के मनाजिर हम मदनी चैनल पर नहीं दिखा सकते ड्यू टू बायलॉज, तो कानूनी कुछ इस में मसाइल होते हैं, तो छुरी फेरने के मनाजिर हम मदनी चैनल पर स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। 14 नंबर। यहाँ से आप लोग हट जाना एकदम। अभी दुआ पढ़ी जाएगी इंशाअल्लाह से हम तैयारी कर रहे हैं, अब दुआ वगैरह पढ़ लें। जी हाँ। इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। जी गर्दन के करीब जो पहलू है उस पर अपना सीधा पांव रखकर ज़बा करना है। कैसा खुश नसीब जानवर है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुर्बान किया जा रहा है। पापा ये चारों टांगे बांधी जाती है, क्या होता है इसकी तीन बांधी जाती हैं और एक खुला रखना है। तीन ही बांधी गई है, एक खुली रखी गई है। क्यों पापा? वो एक को अब जोर जोर से ये हिलाएगा तो इस तरह वो खून सारे बदन का जो है वो बह जाएगा रगों से इंशाअल्लाह। तो बेहतर है कि एक टांग छोड़ दी जाए खुली, चारों बांधे ना बांधे गुनाह नहीं है। फिर गई ये छुरी ना। जी आपका पीछे अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कमा तक़ब्बलता मिन खलीलिक इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। काश मैं मदीने का कोई दुम्बा होता या काश मैं मदीने का कोई दुम्बा होता या सींग वाला चित कुबरा मैं डबल गया होता सींग वाला चित कुबरा मैं डबल गया होता। अभी दूसरा जानवर भी लाया जा रहा होगा। जी रिजवान भाई। दूसरे की तैयारी है और
یہ والا دکھائیں پاپا، یہ کس کے نام پر ہے یہ بھی ارشاد فرما دیں. یہ اس کے بعد اس کا مجھے کچھ نام عرض کرنا ہے. یافور رکھا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دراز گوش حمار، جس کو ہم پنجابی میں خوطا بولتے ہیں اور اردو میں گدھا بولتے ہیں، تو دراز گوش کا نام یافور تھا، ایک دراز گوش کا، تو ہم نے اس کا یافور نام رکھا اور اس کو بارگاہ غوث اعظم میں پیش کیا جائے گا. غوث پاک کے نام پر ذبح ہوگا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین. ہاں، وہ گردن پر پانی اس لیے لگایا جاتا ہے کہ اس سے وہ وہاں نرمی آ جاتی ہے، لیکن پانی پاک ہونا چاہیے. اس کی احتیاط تو قریب ناممکن ہے. نرمی آنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ چھری سے وہ جلدی کٹ جائے گا، یعنی کم سے کم جانور کو تکلیف دی جائے. اوکے، اب ذبح کرنے میں تکلیف تو آئی تو، لیکن وہ تیز چھری سے اس کو تکلیف کم ہوتی ہے. کند چھری سے دیر تک اس کو بیچارے کو وہ تکلیف ہوگی. یہ پاپا ہم یہ پاک پانی جو ہے نا دوسرے جی اس پہ جو وہ گلے پہ اگر لگائیں گے. کوئی اپنا ہے کہ سائی بھائی گلاس اس کے پاس ہو پانی کا. جی پاپا یہ بوتل ہم نے ہے. جی جی یہ بوتل، ایک بڑی بوتل دکھائیں. یہ بوتل سے جو ہے نا وہ لے کر نا ہاتھ میں اس میں ہم ڈال رہے ہیں. اب ہاتھ نہ پاک ہوں گے تو بھی تو مسئلے ہوتے رہیں گے. خون والا ہاتھ ہوگا جس کا وہ ملتا رہے گا تو بات تو وہی ہوگی. ابھی جنہوں نے ڈالا ہے ان کے ہاتھ پاک تھے پاپا، وہ دوسرے تھے نا. چھری پھیر دی گئی ہے. اللہم تقبل من شیخ عبد القادر الجیلانی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.